میں اگلے جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں، پچھلے سال میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں شاید ان سے بہت اچھی طرح واقف نہیں تھا، اس لیے کچھ کوتاہی ہو گئی، میں اندازہ نہیں تھا اور ہم نے ان کو بہت پہلے بلا لیا تھا، لیکن جب ان کا کلام سنا، ان کی باتیں پڑھی، دیکھی، ان کے جو کام ہے وہ دیکھا، حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق ہے، جو کہ بہرحال اردو کی کہتے ہیں کہ تیسری بڑی زمین تھی، پہلے لکھنؤ، پھر لاہور، پھر حیدرآباد، تو یہ ایسی دلی، اس طرح کی جو زمینیں ہیں ہماری جنہوں نے بہت کام کیا ہے اردو کے لیے، اس میں حیدرآباد دکن کا ایک بہت بڑا کام آج بھی نام موجود ہے۔ جتنے میرے خیال ہے رسائل شاید لاہور سے نکلتے ہوں گے، کراچی سے نکلتے ہوں گے، دلی سے نکلتے ہوں گے، اتنے ہی جو ہے وہ حیدرآباد سے بھی نکلتے ہیں، اس لیے کہ ان جیسے لوگ وہاں موجود ہیں جو شعر و ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کئی بہترین غزلیں آج آپ ان سے سنیں گے۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں درخواست کروں گا جناب محبوب خان اصغر صاحب سے، جناب محبوب خان اصغر صاحب سے۔ بے شکریہ صدر علی وقار، مہمانان خصوصی اور معزز خواتین و حضرات، میں بزم اردو لندن کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ کے روبرو ہونے کا موقع انہوں نے مجھے دیا۔ تازہ غزل سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اجازت؟ اگر میری غزلیں یا جو بھی میں پیش کروں گا اگر ذہن و دل پہ اگر آپ کی دستک ہوتی ہے تو داد سے نوازیے گا۔ سماعت فرمائیں کہ بہر لمحہ تماشا ہو گیا ہے، بہر لمحہ تماشا ہو گیا ہے، عذابوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بہر لمحہ تماشا ہو گیا ہے، عذابوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لہو آلودہ ہر منظر کے باعث، لہو آلودہ ہر منظر کے باعث نظر کا زخم گہرا ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے! لہو آلودہ ہر منظر کے باعث نظر کا زخم گہرا ہو گیا ہے، صدف خالی سمندر کڑوا کڑوا۔ توجہ چاہتا ہوں، صدف خالی سمندر کڑوا کڑوا، فلک تیزاب آسا ہو گیا۔ عالمی منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صدف خالی سمندر کڑوا کڑوا، فلک تیزاب آسا ہو گیا ہے، اور صدائیں آسمان سے آ رہی ہیں۔ عقیل صاحب سماعت فرمائیں کہ صدائیں آسمان سے آ رہی ہیں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ صدائیں آسمان سے آ رہی ہیں، یشت صاحب، صدائیں آسمان سے آ رہی ہیں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تھا جس کو دانشوری کا دعویٰ، تھا جس کو دانشوری کا دعویٰ، سنا ہے وہ دیوانہ ہو گیا۔ اور ایک لطیف سا شعر ہو گیا ہے کہ کسی نے مسکرا کے جو دیکھا، کسی نے مسکرا کے جو دیکھا، کسی نے مسکرا کے جو دیکھا، میرا روشن سراپا ہو گیا۔ اور مقطع ہے کہ یہاں اب ذوق آزادی بھی اصغر، اندھیروں کا نوالا ہو گیا ہے۔ یہاں اب ذوق آزادی بھی اصغر، اندھیروں کا نوالا ہو گیا ہے۔ غالب کی زمین میں آپ نے غزل پیش کی، غالب صاحب۔ غالب نے کہا تھا کہ کیا ہے کہ گفتگو کیا ہے، تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو۔ میں نے کوشش کی ہے غالب کی زمین میں، سماعت فرمائیں کہ گلوں کے فرش پہ کانٹوں کی گفتگو کیا ہے، گلوں کے فرش پہ کانٹوں کی گفتگو کیا ہے، بیان حق تو کرو اس میں گفتگو کیا ہے۔ گلوں کے فرش پہ کانٹوں کی گفتگو کیا ہے،
بیان حق تو کرو، اس میں گو مگو کیا ہے. اور اس نے مطلب دیکھیں کہ سیاہ دھند سی ذہنوں پہ 4 سو کیا ہے. سیاہ دھند سی ذہنوں پہ 4 سو کیا ہے، موانعات سے آلودہ فکر سو کیا ہے. اور دیکھیں کہ حریف ذہن رسا ہو گیا پیام سروش. حریف ذہن رسا ہو گیا پیام سروش، یہ کیسی جہد مسلسل ہے جستجو کیا ہے. یہ کیسی جہد مسلسل ہے جستجو کیا ہے. اور شعر دیکھیں کہ جہالتوں کے بدن پر ہے آگہی کا لباس. کیا بات ہے، کیا مصرع ہے. جہالتوں کے بدن پر ہے آگہی کا لباس، ہوا کے جسم میں یہ ناگوار بو کیا ہے. جہالتوں کے بدن پر ہے آگہی کا لباس، ہوا کے جسم میں یہ ناگوار بو کیا ہے. راشد صاحب دیکھیں کہ تملو خاصا فقیروں کی بھیڑ ہے ہر سو. تملو خاصا فقیروں کی بھیڑ ہے ہر سو، ہر ایک میں کی یہ للکار ہے کہ تو کیا ہے. ہر ایک میں کی یہ للکار ہے کہ تو کیا ہے. تملو خاصا فقیروں کی بھیڑ ہے ہر سو، ہر ایک میں کی یہ للکار ہے کہ تو کیا ہے. اور غلام نفس کی آنکھوں کا مر گیا پانی. غلام نفس کی آنکھوں کا مر گیا پانی، دریدہ دامنی جائز تو پھر رفو کیا ہے. دریدہ دامنی جائز تو پھر رفو کیا ہے. غلام نفس کی آنکھوں کا مر گیا پانی، دریدہ دامنی جائز تو پھر رفو کیا ہے. اور شرارے ٹانک رہی ہے ہوا کے دامن پر. شرارے ٹانک رہی ہے ہوا کے دامن پر، اسی کا نام ہے باد صبا تو لو کیا ہے. شرارے ٹانک رہی ہے ہوا کے دامن پر، شرارے ٹانک رہی ہے ہوا کے دامن پر، اسی کا نام ہے باد صبا تو لو کیا ہے. اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ ذرا دھیان دیں اصغر کی صاف گوئی پر. ذرا دھیان دیں اصغر کی صاف گوئی پر، ہزاروں بت ہیں دلوں میں زباں پہ ہو کیا ہے. ذرا دھیان دیں اصغر کی صاف گوئی پر، ہزاروں بت ہیں دلوں میں زباں پہ ہو کیا ہے. بہت بہت شکریہ. دو شعر پیش کرتا ہوں میں سماعت فرمائیں کہ کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی. میں تو سماعت فرمائیں کہ کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں. کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں. سنگ سازی میں جن کی عمر کٹی آج کل آئینے بناتے ہیں. راشد صاحب کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں. سنگ سازی میں جن کی عمر کٹی آج کل آئینے بناتے ہیں. ایک غزل آخری بس پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. راشد صاحب سماعت فرمائیں. میڈم شمع میڈم دیکھیے آپ ہی سے رونق ہے. سماعت فرمائیں کہ تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے. تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے. میاں ہماری زبان کا سکہ تو سارے عالم میں چل رہا ہے. کنڑ سے تشریف لائے ہیں. سماعت فرمائیں کہ تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے. میاں ہماری زبان کا سکہ تو سارے عالم میں چل رہا ہے. اس نے مطلب ہے کہ
بساط شطرنج پہ غضب کی وہ چال رہ رہ کے چل رہا ہے. بساط شطرنج پر غضب کی وہ چال رہ رہ کے چل رہا ہے. پہاڑ جیسے بلند ہاتھی کو ایک پیادہ نگل رہا ہے. بہت شکریہ. بساط شطرنج پر غضب کی وہ چال رہ رہ کے چل رہا ہے. پہاڑ جیسے بلند ہاتھی کو ایک پیادہ نگل رہا ہے. مقام ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، پھر اس پہ کیرم ہے، ویڈیو ہے. مقام ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، پھر اس پہ کیرم ہے، ویڈیو ہے. ہمارا دل ہے کہ ایک اکیلی کتاب ہی سے بہل رہا ہے. مقام ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، پھر اس پہ کیرم ہے، ویڈیو ہے. ہمارا دل ہے کہ ایک اکیلی کتاب ہی سے بہل رہا ہے. تو شعر دیکھیں، فلسطین کو یاد کریں کہ یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا. حاجی صاحب، یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، کہ پھول جیسے بدن پہ اپنے وہ موت باندھے نکل رہا ہے. یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، کہ پھول جیسے بدن پہ اپنے وہ موت باندھے نکل رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ ذہن و دل پہ اگر دستک دے تو داد دینا. شاید آپ کو پسند نہیں آ رہا. جی جی سماعت فرمائیں کہ اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر. اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر. وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدل رہا ہے. اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر. وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدل رہا ہے. اور شعر دیکھیں، ہمارا آپ کا مشترکہ دکھ ہے کہ ہمارے اسلاف کی حویلی جو چند سکوں میں بک گئی تھی، ہمارے اسلاف کی حویلی جو چند سکوں میں بک گئی تھی، اب اس کے اندر سے رات دن ایک نیا خزانہ نکل رہا ہے. ہمارے اسلاف کی حویلی جو چند سکوں میں بک گئی تھی، اب اس کے اندر سے رات دن ایک نیا خزانہ نکل رہا ہے. اور لکیر کے اس طرف بدن ہے، لکیر کے اس طرف ہے سایہ. لکیر کے اس طرف بدن ہے، لکیر کے اس طرف ہے سایہ. میں وار سائے پکڑ رہا ہوں، لہو بدن سے نکل رہا ہے. لکیر کے اس طرف بدن ہے، لکیر کے اس طرف ہے سایہ. میں وار سائے پکڑ رہا ہوں، لہو بدن سے نکل رہا ہے. اور یہ شعر آپ تمام شرفاء کی نظر کہ خلوص چاہت وفا دیانت حجاب شرم و حیا شرافت. خلوص چاہت وفا دیانت حجاب شرم و حیا شرافت. تو کس زمانے کے کھوٹے سکوں کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہے. خلوص چاہت وفا دیانت حجاب شرم و حیا شرافت. کس زمانے کے کھوٹے سکوں کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہے. اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ یہ شب کی آوارگی دکھانے لگی ہے کیا کیا کمال اصغر. یہ شب کی آوارگی دکھانے لگی ہے کیا کیا کمال اصغر. میں چل رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے چاند بھی ساتھ چل رہا ہے. یہ شب کی آوارگی دکھانے لگی ہے کیا کیا کمال اصغر. میں چل رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے چاند بھی ساتھ چل رہا ہے.
اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدلا. اور وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدل رہا ہے.